بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور ایک اہم وصیت لے کر حاضر ہیں، جس وصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ بتانا چاہا کہ نماز میں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں، بلکہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بیان کریں اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایھا الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له الا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم۔ مطلب یہ اس حدیث کا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، اور یہ اس موقع پر کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، مریض تھے، مرض کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی لوگوں کی امامت کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ یہ وہ مرض جس مرض میں آپ قریب الموت تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امامت کرائی تھی۔ تو آپ نے اس موقع پر جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے پردہ اٹھا کر جب دیکھا تو آپ نے اس موقع پر صحابہ کرام کو یہ کہا: ایھا الناس، اے لوگوں۔ گویا کہ آپ نے ایک وصیت کی لوگوں کو کہ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ لم یبق من مبشرات النبوہ الا الرؤیا الصالحہ۔ لوگوں یاد رکھو، نبوت کی مبشرات میں سے، یعنی نبوت کی علامتوں میں سے، نبوت کے مختلف جو حصے ہیں ان میں سے صرف اور صرف الرؤیا الصالحہ، سچا خواب باقی رہ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ نبوت کا حصہ وحی ہے، وحی الہی ہے، معجزہ ہے، معجزات یعنی، اور اسی طرح دیگر جو ہے اور بھی کیا ہے، نبوت کی علامات اور نبوت کے حصے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا مگر صرف یہ کہ نیک اور اچھا خواب۔ یراہ المسلم، مسلم اس اچھے خواب کو دیکھتا ہے، او یری لہ، یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے اگر گزر گیا تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، گویا کہ نبوت رک گئی ہے، نبوت کی آخری کڑی ہے میری نبوت، اور میں دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب نبوت کا سلسلہ رک جائے گا۔ اب لوگوں کو
مستقبل کی باتیں اسے لوگوں کو نہیں معلوم پڑیں گی کسی صحیح ذریعے سے، کیونکہ وحی کے ذریعے مستقبل کے بارے میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ سچا خواب باقی رہے گا۔ سچے خواب میں، نیک خواب میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھ لے جس میں مستقبل کے بارے میں کچھ بتایا گیا تو امید ہے کہ وہ چیز پائی جائے گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے مقام پر فرمان ہے کہ جو جتنا زیادہ سچ بولنے والا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی زیادہ کیا ہے، سچا ہوگا۔ تو اگر کسی نے کوئی اچھا خواب، نیک خواب دیکھا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ یہ خواب کیا ہے، سچا واقع ہوگا، بشرطے کہ اگر وہ خود سچ بولنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف اچھا خواب، نیک خواب باقی رہ گیا، مسلمان اسے دیکھے گا یا اسے دکھایا جائے گا، یعنی اچھے خواب کے ذریعے بشارت دی جائے گی۔ اور یہ چیز ہمیشہ پائی گئی ہے، ہمارے اسلاف کی سیرت اگر اٹھا کر دیکھی جائے اور عصر حاضر میں بھی اگر دیکھا جائے، کبھی اگر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بشارت دیتا ہے اور لوگوں کو امید ملتی ہے خواب کے ذریعے کہ ہاں یہ بلا، یہ مصیبت، یہ آزمائش عن قریب ختم ہونے والی ہے، عن قریب ختم ہونے والی ہے۔ تو اگر خواب کسی اچھے نیک آدمی نے، متقی پرہیزگار نے دیکھا، سچ بولنے والا تھا، تو امید یہی ہے کہ وہ خواب کیا ہے، واقع ہو کر رہے گا۔ اور ان اچھے خوابوں کے ذریعے، نیک خوابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی امت کے درمیان کیا ہے، اطمینان اور سکون کیا ہے، ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس حدیث میں جو ہمارا اصل موضوع ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، اے لوگو یاد رکھو مجھے اس چیز سے منع کیا گیا۔ فرمایا آپ نے نہیتو، مجھے اس چیز سے منع کیا گیا، یعنی مجھے روک دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت رکوع یا سجدے میں کروں، یا قرآن کا کچھ حصہ رکوع اور سجدے میں پڑھوں۔ مطلب یہ کہ جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہو، نماز میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن نہ پڑھا جائے، بلکہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ فرمایا آپ نے فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، رکوع میں تم رب کی تعظیم بیان کرو، تم رکوع میں رب کی تعظیم یعنی سبحان ربی العظیم، اس کی جو ہے تم پابندی کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، اور سجدے میں اجتہدوا فی الدعاء، تم دعا کرنے میں محنت کرو۔ فَقَمَنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، امید کی جاتی ہے کہ سجدے میں اگر تم نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ سجدے میں دعا کرنا ہی دعا کی قبولیت کی اس میں کیا ہے، بہت ہی امید پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی وہ یہ کہ نماز کے دوران رکوع اور سجدے میں دعا کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہ کیا جائے، چاہے کسی بھی غرض سے ہو۔ قرآن کی تلاوت قیام کی حالت میں کی جائے، لیکن جہاں تک معاملہ رکوع اور سجدے کا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کا عمل کیا۔ نماز ایک اہم عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک بہت ہی اہم اور ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب چاہیں، جیسے چاہیں قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب چاہیں، جیسے چاہیں، جو چاہیں نماز میں ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نماز ویسے ہی پڑھی جائے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، قرآن کی تلاوت ویسے ہی کی جائے اور اسی موقع پر کیا جائے،
اور انہی حالات میں کی جائیں جن کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ملتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآنی آیتیں، قرآنی صورتوں کی تلاوت کا اہتمام نہ کریں، تو ہم اپنے آپ کو اس سے کیا ہے بچا کر ہمیشہ کیا ہے رکھیں۔ اور اس سلسلے میں صرف یہی ایک حدیث نہیں بلکہ کئی حدیثیں اس سلسلے میں آتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءة القرآن وأنا راکع او ساجد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اسی لیے اہل علم کی ایک جماعت جن میں سے حافظ ابن عبد البر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے، اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے منع فرمایا۔ رہی بات حضرات کہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، رکوع اور سجدے میں، رکوع یا سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی خاص حکمت کہیں پر اس کا ذکر نہیں، لیکن اس کے باوجود اہل علم نصوص شریعت پر غور و فکر کرتے ہوئے، مقاصد شریعت پر غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز کا سب سے افضل رکن اور سب سے اعلیٰ رکن قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ قیام یہ سب سے افضل رکن ہے، اور تمام اذکاروں میں سب سے بہتر ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اسی لیے جو سب سے بہتر رکن تھا اس کے لیے سب سے بہتر ذکر مقرر کر دیا گیا۔ سب سے بہتر رکن قیام ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر ذکر مقرر کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے، تاکہ باقی دوسرے ارکان جیسے رکوع اور سجدہ قیام کے برابر لوگ اس کو کیا ہے نہ سمجھیں۔ یعنی ارکان ہیں نماز میں، کئی ارکان ہیں، قیام ہیں، رکوع اور سجدہ ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، اور دیگر دوسرے ارکان ہیں۔ ان تمام ارکانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ مقام جس رکن کو حاصل ہے وہ قیام ہے بنسبت دیگر دوسرے ارکان کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اس عظیم رکن کے لیے سب سے عظیم ذکر مقرر کیا، رکیا قرآن کی تلاوت ہے۔ تو نماز کے دوران قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت، دیگر اور صورتوں کی یا چند آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک عظیم رکن کے لیے عظیم ذکر مقرر کیا ہے قرآن کی تلاوت، تاکہ باقی جو دوسرے ارکان ہیں نماز کے وہ اس عظیم رکن کے برابر نہ سمجھے جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ہے ہمیں منع فرمایا۔ ایک دوسری حکمت جس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا ہے وہ یہ کہ قرآن اشرف الکلام ہے، اللہ کا اشرف الکلام قرآن مجید ہے۔ رکوع اور سجدے میں جھکاؤ پایا جاتا ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہے، اور یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اللہ کی طرف جھکنا۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اشرف الکلام ہے، سب سے بہترین کلام، اور رکوع اور سجدے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ تو یہ غیر مناسب عمل ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے اس موقع پر کیا ہے قرآن کی تلاوت کرے بنسبت قیام کے۔ قیام میں انسان سیدھا کھڑا ہے، اس کی کمر سیدھی ہے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن رکوع اور سجدے میں جب جھکاؤ ہے
اور یہ رکوع اور سجدہ بنسبت قیام کے کم درجہ اس کا پایا جاتا ہے، تو ان دو حالتوں میں یعنی رکوع یا سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے روکا ہے۔ تو یہ ایک بہترین تعلیم اور وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، رکوع میں رب کی تعظیم بیان کی جائے یعنی سبحان رب العظیم کی پابندی کی جائے، اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، سجدے میں دعا کی جائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کا ذکر نہیں کیا بلکہ علی الاطلاق یہ کہا کہ سجدے میں دعا کی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح کا اہتمام نہ ہو، بلکہ سجدے میں بھی تسبیح کا اہتمام ہو، سبحان ربی الاعلیٰ یا دیگر اور تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے ان کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر سجدے میں دعا کرنا چاہیں تو دعا کی بھی گنجائش ہے، لیکن دعا کی گنجائش اس وقت کہ جب تسبیحات کا اہتمام کر لیں، اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد ہم کیا ہے سجدے میں دعا کا اہتمام کریں، اور چاہے مسنون دعائیں ہوں یا غیر مسنون دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدوں میں کیا ہے دعا کی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک اہم مسئلہ یہ حضرات کہ چند دعائیں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ قرآنی آیتیں ہیں، کیا ان دعاؤں کو سجدے میں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کیا ان دعاؤں کو سجدوں میں پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ وہ دعائیں جو قرآنی آیتیں ہیں، اگرچہ قرآنی آیتیں ہیں، لیکن اگر دعا کی نیت سے یعنی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے ان دعاؤں کا اہتمام سجدوں میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگرچہ قرآن کی آیت ہے لیکن آپ نے اس کو جو رکوع میں پڑھا ہے قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کے نیت سے، اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور نماز ہم ویسے ہی ادا کریں، رکوع اور سجدے ویسے ہی کریں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے تعلیم دی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت حضرات، انشاءاللہ باقی اور کچھ وصیتیں جو ہیں دیگر وصیتیں ان کا ذکر کیا ہے اگلی نشستوں میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔